औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपने अपने घर में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मंगल 7 जुलाई 2020 है और ये आपकी उर्दू की चौथी जमात है। मैं और आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दफ्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी ईयर स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह की तक़सीम से इख्तलाफ रखना हसद कहलाता है। जब लोग दूसरों की दुनियावी या दीनी नेमतों को छीन जाने की ख्वाहिश करते हैं, वो हसद होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की कोई भी चीज़ देखकर हसद करने की बजाय खुद मेहनत करें और इससे हम कामयाबी भी हासिल करेंगे और खुश भी रहेंगे। तो अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा सबक है, आज एक नज़म है जिसका नाम है प्यारा पाकिस्तान। ये हमारी किताब का सबक नंबर 9 है और ये सफ़ा नंबर 45 पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मानी है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी मानी है पाक लोगों के रहने की जगह। तो अब हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक के अहम अल्फाज देखेंगे, सबक नंबर 9, और इसका सबसे पहले अहम अल्फाज में लफ्ज़ जो है वो है पहचान। दूसरा लफ्ज़ है नेमत। तीसरा लफ्ज़ साथ, शाहकारा, उन्वान। अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। मेरे जीवन की पहचान है कि प्यारा पाकिस्तान है। अल्लाह की है ख़ास अनायत, आज़ादी की पाई नेमत, हमें तो अपने वतन से मोहब्बत, हर साथ हर आन है, ये प्यारा पाकिस्तान है। इसका दूसरा शेर है, ये इकबाल का सोच सितारा, कायद आज़म का शाहकारा, अपना वतन है अपना सहारा, इसी के दम से शान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। यार बच्चों, ये सफ़ा नंबर 45 के ऊपर था जो हमने अभी पढ़ा है। अभी हम इससे अगला जो सफ़ा है वो देखते हैं, वो सफ़ा नंबर 46, उसकी हम रीडिंग करेंगे। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, ये इकबाल का सोच सितारा, कायद आज़म का शाहकारा, अपना वतन है अपना सहारा, इसी के दम से शान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये है गुलशन हम गुलबूटे, अपने वतन से हाथ न छूटे, माँ मट्टी का साथ न टूटे, चाहत का यही उन्वान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। चाहे जहाँ भी आए जाए, अपने वतन को भूल ना पाए, आज़ादी के गीत वो गाए, जो अच्छा इंसान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये हमारा सफ़ा नंबर 46। अब हमने इस सबक की रीडिंग कर ली है। अब हम इसकी मश्क को देखते हैं। मश्क में हमने सबसे पहले अल्फाज के मानी करने होते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्फाज के मानी हैं। अल्फाज हमारा ये अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है जनून, जीवन, ज़िंदगी, उन्वान, शुरू, आगाज़, गुलशन, बाग, सहारा, उम्मीद, भरोसा, अनायत, मेहरबानी, साथ, घड़ी या वक्त। घड़ी या वक्त, ये दोनों अल्फाज के मानी हैं। साथ के मानी दो भी बन सकते हैं। अभी हम अल्फाज के जुमले बनाएंगे। मैंने 5 जुमले आपके लिए बनाए हैं। आप इनके अलावा खुद से और भी जुमले बनाकर इसकी मशक कर सकते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है पहचान। पहचान का जुमला है, पाकिस्तान मेरी पहचान है। दूसरा जुमला है, दूसरा लफ्ज़ है नेमत,
سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 7 ہر ساتھ قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ گلشن گلشن میں پھول کھلے ہیں۔ عنوان اس نظم کا عنوان پیارا پاکستان ہے۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ کے جملے۔ اب ہم نے اس سبق کے ایک شعر کو پڑھنا ہے، پھر اس کے اندر سے ہم نے سوالات اور اس کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ تو شعر تھا اس نظم کا سب سے پہلا شعر ہے، اللہ کی ہے خاص عنایت، ہمیں تو اپنے وطن سے محبت، آزادی کی پائی نعمت، ہر ساتھ ہر آن ہے، یہ پیارا پاکستان ہے۔ پیارے بچوں، اسی شعر کے اندر ہی ہم نے سوال دیکھنا ہے اور پھر اس کا جواب بھی تلاش کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، اللہ کی خاص عنایت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی خاص عنایت اور یا نعمت کہہ سکتے ہیں آزادی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے نظم کا عنوان پیارا پاکستان ہے اور شاعر کا نام راجہ نیر ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہم قافیہ الفاظ لکھیں۔ ہم قافیہ الفاظ آپ نے یہ جو شعر دیے ہوئے ہیں، یہ جو اسی کے اندر سے آپ نے قافیہ تلاش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہم قافیہ لفظ ہے عنایت، دوسرا نعمت، آن اور پاکستان۔ اب ہم اسی شعر کی نثر کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے آزادی کی نعمت پائی اور ہمیں ہر ساتھ ہر آن اپنے وطن پاکستان سے پیار ہے۔ اس کا سوال نمبر 5 ہے، سات کا معنی کیا ہے؟ سات کا معنی ہے گھڑی، وقت۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک شعر تھا، اسی طرح ہم نے باقی اشعار جو ہیں ان کو اس طرح سے دیکھنا ہے، اس کے اندر سے ہی سوالات کے جوابات بنتے ہیں اور اسی کے اندر ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تو ان کو آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے خود سے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر کا نثر کر کے اس کے الفاظ اس کے اندر سے نکال کے جس ترتیب سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی تمام اشعار کی اسی طرح سے گھر میں مشق کرنی ہے اور آپ کی چھٹیوں کے کام میں بھی یہ اس طرح سے دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک کا کر دیا ہے، باقی اب آپ نے اس کو اسی طرح سے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم واحد کے جمع دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، احمد فیکٹری کا مالک ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے سے کرتے ہیں، واحد کے جمع وہی طریقہ ہے، اب بھی واحد کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ احمد فیکٹری کا مالک ہے، احمد فیکٹریوں کا مالک ہے۔ دوسرا فقرہ ہے، گاڑی چل رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ تیسرا فقرہ ہے، مزدور کام کر رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے واحد کے جمع۔ اب ہم اسی سبق کا اگلا سوال کریں گے جو کہ ہے الفاظ کے متضاد۔ الفاظ کے متضاد پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کا الٹ جو ہوتا ہے وہ متضاد کہلاتا ہے۔ تو ہم نے اس لفظ جو ہم نے خط کشید کیا ہوا ہے، اس کا الٹ جو ہے وہ جواب میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں جو خط کشید لفظ ہے وہ ہے زمین۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، تو اس کا الٹ ہے آسمان۔ خط کشید لفظ زمین ہے تو اس کا الٹ آسمان ہے، اور پھر یہ جملہ اس طرح لکھا جائے گا، آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، احمد بھائی سے محبت کرتا ہے۔ بھائی جو لفظ ہے، محبت جو لفظ ہے، اس کا متضاد ہے نفرت۔ تو ہم اس کے جواب میں لکھیں گے، احمد بھائی سے نفرت کرتا ہے۔ تیسرا ہمارا جملہ ہے، اسلم اچھا انسان ہے۔ اس کا جواب ہے، اسلم برا انسان ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے الفاظ کے متضاد تھے۔ اب ہم اس سبق کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائری ہم نے آج کی جو آپ کو دی ہے، ہم نے تمام وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ابھی کی ہیں ان سب کی ڈائری ہے۔ ریڈنگ ہے، الفاظ کے معنی، جملے، سوالات اور جمع اور الفاظ کے متضاد، یہ آپ نے اپنے کام پہ چھٹیوں کے کام میں لکھنے ہیں اور ان کی گھر میں مشق بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب میرے سبق کا اختتام ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔